العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أملأ علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات متفق عليه. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور ایک دعا ذکر فرمائی ہے. بات چل رہی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ مال و دولت یا اللہ کی کوئی بھی نعمت آپ کے پاس اور ہمارے پاس امانت ہے. ہم اپنے مال کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے مال کے محافظ ہیں، امانت دار ہیں. چنانچہ امانت دار ہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی اپنے مال کو ضائع کرے گا، آپ کو اللہ نے رقم دی ہے تو اس وجہ سے دی ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے بچوں کی ذمہ داری ہے. آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اعزاء اقربا کا حق ہے. آپ اپنے مال کو وہاں خرچ کریں. اگر نہیں کرتے، آپ اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں تو کل اللہ آپ سے آپ کے مال کے بارے میں بھی سوال کرے گا. یہ بیان چل رہا ہے. چنانچہ اسی کے متعلق یہ روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو آپ عطا کریں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یعنی جس کو آپ دینا چاہیں، کوئی بھی نعمت سے نوازنا چاہیں، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی دینے سے. ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ روک دیں، آپ دینا نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نواز نہیں سکتی. تیسرا جملہ یہ ہے ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی عزت والے کی عزت آپ کے مقابلے میں نفع دینے والی نہیں ہے. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن قیل وقال، بہت زیادہ قیل و قال سے منع فرماتے تھے کہ آپ باریک باریک باتوں کو پوچھیں کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. زیادہ زبان نہیں چلانا کو منع کرتے تھے اللہ کے نبی. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، بہت زیادہ سوال کرنے سے منع فرماتے تھے. اس کے دو مطلب علماء نے نقل فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ مجھے اب اس چیز کی ضرورت ہے، اب اس چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی برا ہے. دوسرا مطلب اس حدیث کا، اس جملے کا یہ ہے کہ آپ دین اور دنیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ خواہ پوچھتے رہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح منع فرمایا کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح ماں کی نافرمانی سے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ تو اس حدیث کے متعلقہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے جس وجہ سے اس حدیث کو یہاں لایا جا رہا ہے وہ یہ کہ مال کو ضائع کرنا شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، حتیٰ کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ دریا کے کنارے پر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو بھی حکم یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ اگر 3 سے زیادہ مرتبہ آپ دھوئیں گے، دریا میں بھی بیٹھ کر اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو پانی کو ضائع کرنے والا علماء نے لکھا ہے شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت میں صرف چہرہ 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو 3 سے زیادہ 4تھا مرتبہ آپ پانی کا استعمال کریں گے اور ضرورت نہیں ہے تو پانی ایک نعمت ہے، مال ہے، اس کا ضائع کرنا لازم آئے گا۔ یہاں تک کہ شریعت نے اپنے مال کو نعمت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب حضرت وراد بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے حضرت امیر معاویہ کے نام ایک خط مجھ سے لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے لیے بادشاہت اور تمام تعریفیں ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جو عطا کرے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی عزت والے کی عزت تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دینے والی۔ اور اس میں یہ بھی لکھوایا کہ آپس میں بے فائدہ بحث و تکرار سے، مال کے ضائع کرنے سے اور زیادہ سوالات کرنے سے اللہ کے نبی منع فرماتے تھے، نیز ماؤں کی نافرمانی کرنے سے، لڑکیوں کا نام سن کر ان کو زندہ درگور کرنے سے، اور واجب الادا حق نہ دینے سے، یعنی اپنے ذمے جو حق ہے وہ نہ دینے سے، اور بغیر حق کے کسی چیز کے طلب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔